آخری بات جو میں آج ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونگ رچاتے رہے. یہ الفاظ ہیں مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان کا ڈھونگ رچاتے رہے. جی انہوں نے تو ویسے ہی صرف خلافت چھیننے کا انہیں شوق تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، لالچ تھا، تو بس انہوں نے قصاص عثمان کا ایسے ہی نعرہ لگایا تھا. حقیقت میں نہ وہ قصاص عثمان لینا چاہتے تھے نہ انہوں نے لیا. کہتے ہیں کہ جی 20 سالہ دور حکومت میں انہوں نے کون سے قاتلین عثمان کو قتل کیا؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی تو اس بات پر تھی کہ قاتلین عثمان کو قتل کرو، لیکن خود 20 سال پھر حکومت کی ہے تو قاتلین عثمان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس حوالے سے میں 4 سوال کرتا ہوں، 4 باتیں پیش کروں گا اور یہ چاروں سوال 4 جواب بھی ہوں گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کیوں جی آپ کہتے ہو، دعویٰ آپ کا ہے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، دلیل کیا آپ کے پاس؟ خود کہتے ہیں جی بہت لوگ قتل کروائے، بڑے لوگ قتل کروائے. جی کیوں جی بڑے لوگ قتل کروائے تھے اگر تو قاتلین عثمان ان بڑے لوگوں میں شامل نہیں تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ تو جناب بے شمار لوگ قتل کروا دیے، تو ان میں قاتلین عثمان نہیں تھے. جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ بڑے لوگ قتل کروائے، پھر اس جھوٹے الزام میں سے قاتلین عثمان کو کیوں نکالتے ہو اور کیسے نکالتے ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اب اگر قاتلین عثمان موجود تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو کون سی رکاوٹ تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا ان سے کیا فائدہ تھا ان کو؟ ویسے جو لوگوں کو قتل کرواتے تھے تمہارے بقول ان کو بھی لٹکا دیتے 2-4 کو جو تھے. کیوں جی کیا رکاوٹ کیا تھی جو آپ کہتے ہو کہ نہیں کروایا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دوسری بات، قاتلین عثمان وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا. کیوں جی بغاوت کی، نکل آئے، مدینے پہ آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے. صحابہ کو حکم دیا کہ خبردار کسی نے خون خرابہ نہیں کرنا، میری وجہ سے خون نہیں بہنا چاہیے مسلمانوں کا. لیکن ان ظالموں نے پھر پرواہ نہیں کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اچھا، شہید کرنے کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ قصاص عثمان کے حوالے سے فوراً لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. اب یہ لوگ جو ہیں چپکے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں میں شامل ہو گئے. تو جنگ جمل ہوئی پہلے، پھر جنگ صفین ہوئی، 2 جنگیں ہوئی نا. اس میں جو لوگ مرے اس میں قاتلین عثمان بھی ظاہر تھے چونکہ یہ بھی انہی صفوں میں موجود تھے. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی انہوں نے خروج کر لیا. یہ خروج مطلب یہ ایسی گندی بیماری ہے نا، تکفیر ہے، خروج ہے، یہ ایسے لوگوں میں آگے منتقل ہوتی جاتی. پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں چھپے رہے کچھ عرصہ، پھر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی خروج کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پیش گوئی کے مطابق، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ادنا بالحق تھے، جو 2 گروہوں میں سے زیادہ حق کے قریب تھے، انہوں نے اس گروہ کے خلاف قتال کیا اور اکثر و بیشتر مارے گئے. یعنی یہ جتنے خارجی تھے، جتنے باغی تھے، اکثر مارے گئے وہاں جنگ نہروان کے موقع پر. تو آپ ہمیں بتائیں گے مرزا صاحب کہ قاتلین عثمان میں سے کون کون سے باقی بچ گئے تھے؟ کیوں جی وہ تو چند ایک باقی بچے، وہ بھی تتر بتر ہو گئے، چھپ گئے، پھر عرصے تک دوبارہ ظاہر ہی نہیں ہوئے. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، وہ تو بالکل زیر زمین چلے گئے. جو باغیوں میں سے زندہ تھے، قاتلین عثمان میں سے نہیں، ان کا لشکر جو پورا کا پورا تھا جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں. قاتلین عثمان تو مر گئے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مر گئے. اس کے بعد کتنے زندہ رہے تھے اور ان میں سے قاتلین عثمان کتنے تھے؟ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر کوئی قاتل عثمان زندہ تھا تو کیا وہ سامنے بھی آیا لوگوں کے اور کوئی ٹھوس شہادت اس بات پر موجود ہوئی کہ یہ بھی قاتل عثمان ہے؟ کیوں جی ہم نے بتایا وہ تو چھپ گئے تھے. اتنا مارا ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ سارے کے سارے ہی تتر بتر، وہ اکثر تو وہاں ہی مطلب قتل ہو گئے اور جو بچے وہ زیر زمین چلے گئے.
انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو قتل کر دیے جائیں، لہٰذا وہ چھپ گئے۔ اگر کوئی قاتل عثمان زندہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر وہ سامنے بھی آ گیا، اس کے بارے میں علم بھی ہو گیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل نہیں کیا، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی حوالہ پیش کریں۔ کیوں جی؟ چوتھی بات، ہم کہتے ہیں کہ آپ امت پر احسان کریں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے بعد زندہ رہ جانے، یعنی جب انہیں حکومت ملی ہے اس کے بعد زندہ رہ جانے والے قاتلین عثمان کے نام ہمیں صحیح سند سے دے دیں، تاکہ ہم بھی پھر یہ سوچیں یا کہیں بھی اس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا۔ کیوں نہیں؟ یہ تو بعد کی بات ہے کہ اگر وہ زندہ بھی ہوں اس دور میں تو کیا وہ لوگوں کے سامنے موجود تھے؟ کیا وہ علال اعلان تھے؟ چھپے ہوئے نہیں تھے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں جو قاتلین عثمان زندہ تھے آپ ان کے نام ہمیں بتا دیں صحیح سند کے ساتھ۔ کیوں جی؟ اس کے بعد پھر آپ کے دعوے پر غور کیا جائے۔ تو آپ صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوئی مطلب کوئی دلیل نہیں ملی، ذکر کی کوئی دلیل نہیں ملی، عدم ذکر کو آپ نے عدم وجود پر دلیل بنا لیا۔ کیوں جی؟ یہ پکا پیٹ اصول ہے اور ساری دنیا اس اصول کو مانتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی بات بھی نہیں کرتے، کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہوا کرتا، یعنی کسی چیز کا ذکر نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب قطعاً اور ہرگز نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ تو اگر آپ کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ چلو اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں آیا اس لیے ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ سے یہ 4 سوال کرتے ہیں کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سیدنا معاویہ نے قتل نہیں کیا، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پھر قاتلین عثمان میں سے کون زندہ بچ گیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں؟ علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر کے وہاں جناب قتل ہو کر بھی کچھ لوگ زندہ جو بچے تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود تھے، وہ قاتلین عثمان تھے، بتائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ بچہ تھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے سامنے بھی آیا تھا تو اس کے بارے میں ٹھوس دلیل بھی مل گئی تھی کہ یہ قاتل عثمان ہے، تو اسے آپ نے قتل نہیں کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم یہ نہیں کہتے ان کے سامنے آیا ہے کہ نہیں، ظاہر ہوا ہے کہ نہیں، اور قتل عثمان ثابت ہوا ہے اس پر کہ نہیں، کسی پر الزام بھی ہے اگر قتل عثمان کا، کیوں جی، کہ یہ قاتل عثمان ہے، تو صحیح سند کے ساتھ ان کے نام ہمیں پیش کر دیں۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے 4 کام، آپ قیامت تک عاجز رہیں گے، تو پھر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا ہی یعنی اعتراض کر رہے ہیں اور بہتان باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، نعوذ باللہ۔